بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، تاریخ دنیا ناول کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو چلیے دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا اللہ، میں یہ کس سلسلے میں پھنس گیا ہوں۔ بڑبڑاتے ہوئے میں چل دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی اور مجھ سے بولی، آپ نے اتنی دیر لگا دی، آپ کو تو کل گھر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا منہ دیکھا اور چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ وہ حیران ہو کر میرے پیچھے چلی آئی اور بولی، کیا بات ہے؟ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں آپ۔ پہلے میں نے سوچا کہ سمیرہ کو کچھ نہ بتاؤں، مگر یہ سوچا کہ میری بیوی بہت نیک اور حافظ قرآن ہے، اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام ہوشربا کہانی بتا ہی دوں تاکہ دل کا بوجھ دور ہو جائے۔ میرے ساتھ بیٹھو، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں نے اس سے کہا۔ سمیرہ چپ چاپ میرے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی اور میں نے شروع سے آخر تک تمام کہانی سمیرہ کو سنا دی۔ سمیرہ خاموشی سے میری آپ بیتی سنتی رہی۔ مہران، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ سمیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تم سے مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے وہی منحوس رومال سمیرہ کو دکھایا تو اس نے مجھے تسلی دی۔ آپ پریشان نہ ہو، بس آپ اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سمیرہ مجھ سے پوچھے بغیر رومال کو اٹھا کر کچن میں لے گئی اور آگ جلا کر رومال کو آگ میں ڈال دیا۔ رومال آگ میں جاتے ہی غائب ہو گیا۔ سمیرہ سخت حیران ہو کر میرے پاس آئی اور بتایا کہ اس نے رومال کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا، مگر وہ آگ میں جاتے ہی غائب ہو گئے۔ یہ واقعی سحر کا چکر لگتا ہے، سمیرہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم شیطانی قوتوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، میں نے پریشانی سے کہا۔ پھر اچانک مجھے اپنے والدین کا خیال آیا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ میں نے چونک کر کہا۔ انکل اور آنٹی دونوں کچھ ضروریات کی اشیاء خریدنے کے لیے باہر گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ تم امی اور ابو کو ان پراسرار واقعات کے متعلق کچھ نہ بتانا، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نہا دھو کر فارغ ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن کر باہر آ گیا۔ سمیرہ نے میرے لیے کھانا لگایا۔ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ امی ابو آ گئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، دونوں مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اب دوبارہ سے پکا عہد کر کے نماز باقاعدگی سے پڑھتا اور قبرستان والے امام صاحب سے نیا تعویذ بنوا کر پہنتا، مگر میں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ غالباً مجھ جیسا ڈھیٹ اور ضدی اس روئے زمین پر شاید کوئی نہ تھا۔ اب میں اس واقعے کو یکسر بھول گیا کہ میرے ساتھ 2 بار ہوشربا واقعات رونما ہو چکے تھے اور شیطان پرست میرے پیچھے لگ چکے تھے، حالانکہ میں اب بری طرح شہر کی ہولناک دنیا میں پھنسنے والا تھا۔ اسی طرح اماوس کی رات بھی آ گئی اور میں اپنے کمرے میں سمیرہ کے ساتھ بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کے ساتھ والے باتھ روم میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے سمیرہ کو اشارہ کیا کہ وہ باتھ روم میں دیکھے کہ کیا چیز گری ہے۔ سمیرہ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اچانک اس کی چیخ سن کر میں بدحواس ہوا، باتھ روم کی طرف بھاگا۔ میں جب باتھ روم میں داخل ہوا تو ایک ہیبت ناک منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ باتھ روم کی چھت سے سرخ رنگ کا گاڑھا خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ایک ہوش اڑا دینے والا منظر نامودار ہوا اور اچانک ہی وہی 7 منحوس کالے بھجنگ خوفناک چہرے باتھ روم میں برآمد ہوئے۔ سمیرہ چیخ کر مجھ سے چپک گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ وہی منحوس چہرے تھے جنہیں مہا کالی کے گھر کے منحوس کالے کمرے میں دیکھ چکا تھا میں۔ مہا کالی کا شیطانی عمل مجھ پر شروع ہو چکا تھا۔ اچانک ان 7 منحوس چہروں کی زبانیں باہر کو لٹک آئیں جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ 7 خوفناک چہرے زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر سمیرہ چیخ کر میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ شدید خوف و ہراس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ پتہ نہیں کس طرح میرے جسم میں طاقت آئی، میں سمیرہ کو اٹھا کر بجلی کی طرح باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ میں نے سمیرہ کو پلنگ پر لٹا دیا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے سمیرہ کو پلنگ پر لٹایا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے کندھوں کو چھوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ کالے سیاہ چہرے میرے کمرے میں اچھل کود کر رہے تھے۔ ان کی گردنوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں ساکت ہو کر یہ دل دہلا دینے والے منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ان 7 خبیث چہروں کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے، زبانیں بھی باہر نکل آئیں جن سے خون ٹپکنے لگا اور سب مکروہ چہرے خوفناک قسم کے بے ہنگم کہکے لگانے لگے۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھنے کے بعد میرا جسم تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک مسجد کے نزدیک پایا۔ ابھی میں سنبھلا ہی نہیں تھا کہ اچانک میرے سامنے وہی رومال آ گرا اور میرے کانوں میں خبیث مہا کالی کی آواز ٹکرائی۔ دیکھو مہران شاہ، یہ تم جو مسجد دیکھ رہے ہو، اس کے محراب پر یہ رومال کو رکھ دینا، تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے خاندان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اٹھو، شاباش، ہمت سے کام لو۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تمہیں دنیا جہاں کی ہر آسائش مہیا ہوگی۔ او خبیث، تم چاہے مجھے جتنی مرضی لالچ دے دو، مگر میں یہ تمہارا ناپاک کام ہرگز نہیں کروں گا۔ میں زور سے چلایا۔
आखिर तुम मुझसे ये काम क्यों करवाना चाहते हो? मैंने इधर उधर देखकर हैरत से कहा, क्योंकि मुझे सिर्फ महाकाली की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मेहरान शाह, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवा रहा। मैं तुमसे जो काम करवा रहा हूँ इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा। इस मामूली से काम के बाद मैं और तुम दुनिया में ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारेंगे। तुम मेरे दस्ते राज बन जाओगे और शहंशाह ज़ल्मात तुम्हें अपना सेवक बनाकर तुम्हें दुनिया की तमाम आसाइश मुहैया करेंगे। महाकाली की आवाज़ सुनाई दी। मुझे दुनिया की कोई आसाइश नहीं चाहिए महाकाली, और ना ही मैं तुम्हारा दस्ते राज बनना चाहता हूँ। और यह शहंशाह ज़ल्मात कौन है? मैंने कहा और इससे सवाल भी किया। देखो, तुम मेरा काम कर दो तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये मामूली काम है, मगर तुमने इसे खामखा मसला बना दिया है। मुझे महाकाली की आवाज़ सुनाई दी। मेरी मत मारी गई और मैं बगैर कुछ सोचे समझे चमगादड़ वाले रुमाल को अपने हाथ में लेकर मस्जिद के अंदर घुस गया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ को आग लग गई हो। नौजवान, हिम्मत करो, मस्जिद का मिहराब थोड़ी ही दूर है। तुम अपने दर्द की परवाह मत करो, यह भी ठीक हो जाएगा। बस इस रुमाल को मिहराब पर रख दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। महाकाली की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मस्जिद की मिहराब की तरफ देखा और तेजी से भागते हुए मिहराब की तरफ बढ़ा, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई मेरे हाथ को आग लग चुकी हो। मेरा ज़मीर चीख चीख कर मुझे मलामत कर रहा था कि मेहरान शाह, ऐसा मत करो, तुम शैतानी काम कर रहे हो। अचानक एक बारिश दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाहर निकले और मुझे देखकर जोर से चिल्लाए, नौजवान, तुम वो गलती करने जा रहे हो जिसकी वजह से तुम पर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर तुमने इस शैतानी रुमाल को मेहराब पर रखा तो तुम शैतान की गुलामी में चले जाओगे। रुक जाओ नौजवान, मैं कहता हूँ रुक जाओ। बारिश बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा तो मैं बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर यकलख्त रुक गया। अचानक मेरी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। मैंने देखा कि रुमाल में चमगादड़ की तस्वीर जिंदा हो चुकी थी और चमगादड़ चंघाड़ते हुए मुझे देख रहा था। वो मुझे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था और इसके मुंह से महाकाली की आवाज़ निकल रही थी। मैं ये देखकर चौंक पड़ा और तेजी से मस्जिद के बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं बाहर की तरफ मुड़ा तो हैरत अंगेज तौर पर मेरे हाथ को लगती हुई आग की जलन खत्म हो गई। नौजवान, तुमने अच्छा फैसला किया है। बेनमाजी होने की वजह से तुम आजमाइश में आओगे और तकलीफें भी उठाओगे, क्योंकि तुम मस्जिद में शैतानी रुमाल में शैतान को ले आकर बगैर सोचे समझे आ गए थे। तुम पर मुसीबतें मुसल्लत होंगी और अगर तुम साबित कदम रहे तो कामयाब रहोगे। अब तुम फौरन इस शैतानी रुमाल के साथ बाहर जाओ और इस रुमाल को फेंक दो। मुझे बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी तो मैं फौरन मस्जिद से बाहर निकल आया। मेहरान शाह, तुमने मेरा काम नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हें किस तरह अज़ाब में मुब्तला करता हूँ। अगर मेरा काम कर देते तो मैं तुम्हें खुश कर देता, मगर लगता है तुम इंतहाई ढीठ हो। तुमने अपनी तबाही को खुद ही आवाज़ दी है। अब ज़रा घर जाकर अपने घर वालों की खबर तो लो। महाकाली की गुस्से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर अचानक मुझे धक्का लगा। मैं गड़बड़ा गया। जब मैं संभल कर सीधा हुआ था, एक दफ़ा फिर हैरत से उछल पड़ा। मैं अपने घर में अपने कमरे में ही था। मेरी महबूब बीवी समीरा बेहोश नजर आई। या अल्लाह, मैं किस अज़ाब में फंस गया हूँ। अचानक मुझे अपने वालिदैन के कमरे में अम्मी और अब्बू के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन इनके कमरे की तरफ दौड़ा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इंतहाई अफसोसनाक और दिल को तड़पा देने वाले मनाजिर ने मेरा इस्तकबाल किया। शदीद गम गुस्से और खौफ से मेरा यह हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैंने देखा कि मेरे अम्मी अब्बू बुरी तरह तड़प रहे थे। क्या हुआ अब्बू, अम्मी? मैं ज़ोर से चीखा और इनके करीब बैठ गया। मैं ज़ारो कतार रोने लगा और अपने वालिदैन को आवाज़ें देने लगा, मगर मेरे वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। मैं महाकाली को ऊंची आवाज़ में गालियाँ देने लगा और अपने वालिदैन से लिपट कर रोने लगा। अचानक मुझे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। गड़गड़ाहट की आवाज़ मुझे अपने कमरे से सुनाई दे रही थी। मैं फ़ौरन उठकर अपने कमरे की तरफ गया। एक नया हैबतनाक मंजर मेरा मुंतज़िर था। मैंने देखा कि एक कुवी चमगादड़ मेरे कमरे में मौजूद था। इस चमगादड़ का वजूद किसी भैंसे से कम नहीं था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी और इसके मुंह से इंतहाई खौफनाक आवाज़ें और आग के शरारे निकल रहे थे। इस कुवी चमगादड़ को देखकर खौफ से मेरी गिगी बंद गई। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेहरान शाह, तुमने शहंशाह ज़ुल्मात के खास पुजारी आका महाकाली का हुक्म ना मानकर अपनी मौत को आवाज़ दी है। अब तुम अजियत की ऐसी गहराइयों में जाओगे कि तुम्हारा वजूद कांप उठेगा। अचानक इस हैबतनाक तिलस्माती चमगादड़ के मुंह से डरावनी आवाज़ निकली। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं खौफ के आलम में बोला। मैं आका महाकाली का अदना सेवक हूँ और महान काली ताकतों के मालिक महाकाली के हुक्म से मैं तुम्हारी बीवी को खौफ और तिलस्मात की वादी शहर में लेकर जा रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो आओ और अपनी बीवी को बचाकर दिखाओ। यह कहकर कुवियल जैसा चमगादड़ ने अपने पर फैलाए तो अचानक कमरे में घटा ठोप अंधेरा छा गया। अचानक मुझे अपनी बीवी की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। समीरा, सिमीरा, क्या हुआ तुम्हें? मैं जोर से चीखा, मगर मुझे अपनी बीवी की सिर्फ चीखें ही सुनाई दी।
यखलख्त अंधेरा खत्म हो गया तो एक दर्दनाक मंजर मेरा मुंतजिर था। मैंने देखा कि क्यूवियल जैसा चमगादड़ मेरी बीवी समीरा को अपना भाड़ जैसे मुंह में डालकर उड़ रहा था और मेरे देखते ही देखते दीवार से ही गायब हो गया। मेरी बीवी की चीखें मेरे कानों में गूंजने लगी, मगर मेरी बीवी और चमगादड़ इस कमरे से गायब थे। गालबन शैतान का पुजारी महाकाली ने मेरी बीवी को किसी खौफ और तिलस्माती दुनिया में अपनी शैतानी ताकतों से पहुंचवा दिया था। अब मैं दोबारा अपने वालिदैन के कमरे की तरफ भागा। मैंने देखा कि मेरे वालिदैन की लाशें पड़ी थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। अपनी हड़दड़ने की वजह से आज मेरी यह हालत थी। अगर मैं बाकायदगी से नमाज पढ़ता तो आज शैतानी ताकतें मुझ पर गालिब ना आती, मगर अब मुझ पर अजियतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। महाकाली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं हज़ियानी अंदाज में चीखने लगा। मैं काफ़ी देर रोता रहा। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे हमसाए मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। जो भी है आ जाओ, मैं ज़ोर से चीखा। चूँकि दरवाज़ा खुला था इसलिए मेरे हमसाए अंदर आ गए और मेरे वालिदैन को मुर्दा देखकर अफसोस करने लगे। मेरे वालिदैन की तस्वीर में मेरे हमसायों ने मदद की। इसी तरह हफ्ता गुजर गया। मेरी हालत इंतहाई दगरगू थी। मेरी बीवी समीरा न जाने कहाँ और किस हाल में होगी ये मुझे मालूम नहीं था। इन दिनों मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मेरे चचा और चाची ने मुझे बहुत तसल्ली दी, मगर इन्हें अपनी बेटी के गायब होने का भी दुख था। मैंने इन्हें असल वाक़या नहीं बताया और ना उन्होंने यकीन करना था। मैंने इन्हें एक फर्जी कहानी सुना दी कि हम बाजार गए तो वो कहीं गुम हो गई। मैंने इसे बहुत तलाश किया मगर वो मुझे ना मिली। मेरे चचा और चाची अब मेरे साथ रह रहे थे। इनको अपनी बेटे की गुमशुदगी का गम भी खाया जा रहा था और मेरे चाचा को अपने भाई और भाभी की अलमनाक मौत का भी दुख था। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के गम का इजहार ना किया बल्कि मुझे तसल्ली दी। चूँकि हमारी शादी नई नई हुई थी इसलिए हमारी कोई औलाद नहीं थी। इसी तरह एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था। रात का वक्त था। गम की वजह से मुझे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, नौजवान तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने चौंक कर देखा तो मेरे सामने एक मर्द और एक औरत खड़े थे। औरत नौजवान और खूबसूरत थी, मर्द भी अच्छी शक्ल का था। मगर तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रहे हो? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। नौजवान, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मदद? कैसी मदद? तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें बताते हैं। इस बार खूबसूरत औरत ने कहा तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? नौजवान, तुम हमारे साथ चलो तो सही, घर पहुंचकर तुम्हें बता देंगे कि हमें तुम्हारी मदद क्यों चाहिए, मर्द ने कहा। चूँकि मेरे होशो हवास गुम हो चुके थे इसलिए मैं बिला सोचे समझे इनके साथ चल पड़ा। यहीं से मेरी अजियतनाक जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही मैं इनके साथ चला, दोनों मानी खेज अंदाज में मुस्कुराए और मेरे साथ चल पड़े। मैं अब इनके साथ आगे बढ़ रहा था। दोनों मुझे एक घर में ले गए। घर के दरवाजे पर एक चमगादड़ की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर मेरे मुंह से खौफ से चीख निकल गई, क्योंकि ऐसी मनहूस चमगादड़ की वजह से मेरी मासूम समीरा किसी शैतानी दुनिया की कैदी बना दी गई थी। महाकाली ने मुझसे खौफनाक इंतकाम लिया था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मेरा महाकाली से अभी और कितना वास्ता पड़ना था। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं जोर से चिल्लाया। तुम्हें अंदर जाना होगा, दोनों ने कहके लगाते हुए कहा। तो मैंने घबराहट अमेज निगाहों से इनकी तरफ देखा तो एक हैबतनाक मंजर मेरा मुंतजिर था। मैंने देखा कि इनकी गर्दनों पर घोपड़ियां और गोश्त पोश गायब हो चुका था। इनकी आंखों से सांप और बिच्छू निकल रहे थे। इस दहशतनाक तरीन मंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक दोनों ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो। मेरे वजूद खौफ के मारे कांपने लगे। वो दोनों मुझे घसीटते हुए अंदर ले आए। जैसे ही वो मुझे अंदर ले आए तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और चमगादड़ का जो निशान बना हुआ था वो दरअसल चमगादड़ ही था। इस दरवाजे से चमगादड़ उड़ा और मेरे सर की तरफ बढ़ा। मैं खौफ के आलम में चीखता हुआ नीचे बैठ गया, मगर चमगादड़ मेरे सर के करीब से होता हुआ न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरे मुंह से खौफ के आलम में चीख निकल गई। बख बख नौजवान, तुमने शहंशाह ज़ल्मात के महान पुजारी महाकाली का हुक्म ना मानकर अपनी अजियत को दावत दी है। अब तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। औरत के मुंह से खौफनाक आवाज़ निकली। मुझे ऐसा लगा जैसे हज़ारों बदरूहें मिलकर चीख रही हों। पहले तो मुझे इसके वजूद से कोई बदबू महसूस नहीं हो रही थी, मगर अब हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई शदीद बू महसूस हुई, जैसे किसी मरे हुए कुत्ते से बू आती है। दोनों ने मुझे धक्का दिया और मुझे आगे धकेलने लगे। वो मुझे एक कमरे में ले आए जिसमें कोवी हैकल चमगादड़ का बुत इस्तादा था। चमगादड़ के बुत की आंखें सुर्ख अंगारा थी। इतना तो मैं समझ चुका था कि ये सब शैतानी ताकतें हैं। अब मैंने शैतानी जोड़े को देखा तो हैरत से उछल पड़ा। इनके चेहरे दोबारा असली हालत में आ चुके थे, मगर इनके चेहरे काले स्याह हो चुके थे। इनके चेहरों पर जो हुस्न था वो बुगड़कर खौफनाक हो चुका था। सजदा करो, औरत ने खौफनाक लहजे में मुझसे कहा। अगर तुमने ऐसा किया
تو دنیا کی تمام نعمتیں تمہاری منتظر ہوں گی اور مہان کالی طاقتوں کے مالک مہاکالی تمہیں معاف کر دیں گے، دنیا کی ہر آسائش تمہیں مہیا کر دیں گے۔ اس بار مرد نے بھی خوفناک لہجے میں کہا، میں مسلمان ہوں اور مسلمان کسی شیطان کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ میں غصے سے چلایا، اللہ کے کرم سے میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور میری ایک پاکیزہ بیوی بھی ہے، بس مجھے میری بیوی چاہیے۔ تمہارا منوس آقا میری بیوی واپس کر دے تو میں اسے معاف کر دوں گا، ورنہ میں اس کا اتنا برا اشر کروں گا کہ اس کی روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ میں نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر دونوں شیطان کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ تم خود اس وقت ہمارے رحم و کرم پر ہو اور ہمارے مہان آقا کو کیا نقصان پہنچاؤ گے جو لاتعداد طاقتوں کے مالک ہیں؟ مرد نے تنزیہ لہجے میں کہا، میں کہتی ہوں سجدہ کرو۔ اس بار عورت نے پھر سے غصے سے کہا، میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا، میں شیطانی چمگادڑ پر تھوکتا ہوں۔ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا اور پھر غصے سے چمگادڑ پر تھوک دیا۔ جیسے ہی میں نے چمگادڑ پر تھوکا، دونوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور دونوں نے بیک وقت میرے منہ پر تماچے مارے اور میں زمین پر گر گیا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک انتہائی گھنے جنگل میں تھا۔ جنگل انتہائی پراسرار اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا اور بھانت بھانت کے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر آگے چل دیا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سہارے چھوڑ دیا تھا کہ دیکھو اب وقت کی گردش مجھے کہاں لے جاتی ہے۔ میں جنگل میں احتیاط سے چل رہا تھا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر مجھے کوئی زیرو نظر نہیں آیا۔ میں شدید حیرت سے دوبارہ آگے چل دیا۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ لمس کی نرماہٹ سے یوں محسوس ہوا جیسے کسی عورت نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں بجلی کی طرح پیچھے مڑا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ خوف و دہشت سے میرے جسم سے ہلکا ہلکا پسینہ بہنے لگا۔ میں تیز تیز قدم آگے بڑھانے لگا۔ جنگل اب قدرے کم گھنا تھا۔ آہستہ آہستہ رات ہو گئی۔ اچانک مجھے کسی نسوانی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں آواز کی سمت پر غور کرنے لگا تو ایک بار پھر مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ اسے اپنا وہم یا فریب سمجھ کر میں تیز تیز چلنے لگا۔ تاریکی میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد مجھے جنگل میں ایک طرف روشنی نظر آئی۔ میں بے اختیار اسی طرف بڑھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس کے باہر ایک لالٹین پڑی تھی۔ میں بلا سوچے سمجھے جھوپڑی کے اندر گھس گیا۔ میں نے جھوپڑی میں دیکھا کہ ایک لالٹین اندر جل رہی تھی جس کی دھیمی دھیمی روشنی تلسمی سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ جھوپڑی میں ایک قالین بچھا ہوا تھا جس پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر لڑکی بیٹھ گئی اور مسکرا کر کہنے لگی، سرکار تم آ گئے، بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے غور سے لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، لمبے سیاہ کالے بال، جھیل سی آنکھیں اور قاتلانہ حسن کی مالک تھی۔ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ سرکار تم بیٹھو تو صحیح، میں تمہارے تمام سوالات کا جواب تسلی سے دیتی ہوں۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قالین پر بٹھا دیا۔ جب لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا تو اس کے نرم و نازک ہاتھ کے لمس میں محصور ہو گیا اور اسی سحر انگیز عالم میں قالین پر بیٹھ گیا اور لڑکی کو دیکھنے لگا۔ پھر لڑکی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ سرکار تم کچھ کھاؤ گے؟ اس حسین تلیل لڑکی نے پوچھا۔ مجھے واقعی بھوک لگی تھی۔ میں نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں نے بھی فوراً اٹھ کر باہر جھانکا مگر باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، لڑکی کہیں نہیں تھی۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، اس تاریک جنگل میں کیا کر رہی ہے اور یہ میرے لیے کھانا کہاں سے لینے گئی۔ باہر جو لالٹین پڑی ہوئی تھی وہ بھی لڑکی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے جھوپڑی کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ فرش پر قالین کے علاوہ کونے میں چمگادڑ کی تصویر والا رومال پڑا تھا۔ اچانک اپنے والدین کے قتل کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ غم و غصے سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ پھر مجھے اپنی پیاری بیوی کا خیال آیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ اس بدماش مہاکالی نے کہا تھا کہ اسے وادی سحر میں قید کر لیا گیا ہے اور وہی ریش نما منحوس شکل والا بغالی مہاکالی کے کہنے پر میری بیوی کو وادی سحر میں لے گیا تھا اور بقول کالی کے وادی خوف دہشت اور تلسمات کی وادی ہے۔ میں پریشانی سے سوچنے لگا میری بیوی سحر کی دنیا میں کیسی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک اور دہشت ناک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، کالا سیاہ چہرہ، بال برف کی مانند سفید، اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہاتھوں میں ایک معصوم بچہ تھا جو مردہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ بچے کو بھمبوڑ بھمبوڑ کر کھا رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا منہ خون سے لڑتڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اف میرے اللہ،
یہ تو وہی ہنسی تھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے جنگل میں سنی تھی۔ میں نے خوف سے جھرجھری لے کر نظر نیچے کر لی۔ اچانک مجھے بھیانک کہہ کے سنائی دیے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی دل دلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا۔ وہی 7 منحوس چہرے میرے سامنے تھے جو پہلی دفعہ مجھے منحوس کالے کمرے میں دکھائی دیے تھے۔ دوسری دفعہ میرے گھر کے باتھ روم میں۔ اس نامراد منحوس چہروں کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکلے ہوئے تھے۔ کٹی گردنوں سے خون بہہ کر قالین کو خراب کر رہا تھا۔ ان کے بہنگم کہکوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ اچانک میری نظر کونے میں پڑی تو ایک دفعہ پھر شدید حیرت سے میں اچھل پڑا۔ وہ چمگادڑ کی تصویر والا رومال غائب تھا۔ تو کیا اس منحوس رومال کا تعلق ان خبیث چہروں سے ہے؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ آہٹ ہوئی تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہی حسین لڑکی جھوپڑی میں داخل ہو رہی تھی اور خوفناک شکل والی عورت غائب تھی۔ مجھے کھڑے دیکھ کر لڑکی بولی، سرکار آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ میں نے نیچے قالین پر دیکھا تو ایک نیا اسرار نظر آ رہا تھا۔ قالین بالکل صاف تھا، کوئی خون کا دھبا تک قالین پر نہیں تھا، حالانکہ میں نے کچھ لمحے پہلے غور سے دیکھا تھا کہ ان منحوس سڑکٹوں کی گردنوں سے خون بہہ کر قالین کو گندا کر رہا تھا۔ میں نے فوراً مڑ کر کونے میں دیکھا تو وہی منحوس 7 رومال کونے میں پڑے تھے۔ میرا دماغ سنسنانے لگا۔ میں قالین پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے میرے سامنے کھانا رکھ دیا۔ کھانے میں مختلف انواع قسم کے کھانے تھے۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ میں نے کچھ سوچا اور مر بھکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے کے دوران مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو لڑکی نے مجھے ایک کوزے میں بھرا ہوا مشروب پیش کیا اور بڑی چاہت سے کہا، سرکار اسے پی لیجئے۔ اس کو پی لینے کے بعد آپ کو دنیا جہاں کی لذت میسر ہو جائے گی۔ خوبصورت لڑکی کے حسین چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس وقت میرا ذہن معاف تھا۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس مشروب کو لڑکی کے ہاتھ سے لے کر پینے لگا۔ مجھے مشروب پیتے دیکھ کر لڑکی کی مسکراہٹ معنی خیز ہو گئی، جیسے میں نے مشروب پی کر کوئی غلطی کی ہو۔ اور واقعی یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں نے مشروب پی کر بہت بڑی غلطی کی تھی، جس کی بنا پر مجھے عذاب سے گزرنا پڑا۔ مشروب پی کر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرا سر گھوم رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور جذبات و جلد بازی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ کھانا کھانے سے پہلے میرے ساتھ 2 عجیب و غریب اور دہشت ناک واقعات گزر چکے تھے اور اس پراسرار لڑکی کے آنے پر وہ غائب ہو گئے تھے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس لڑکی کے کہنے پر کھانا کھایا اور عجیب و غریب مشروب بھی پی لیا۔ اب میرا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ کون ہو تم اور یہ تم نے مجھے کیا پلا دیا؟ میں نے غصے سے پوچھا تو لڑکی زور سے ہنسنے لگی۔ میں کون ہوں اس کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میرے آقا مہاکالی کا حکم تھا کہ میں کسی طرح تمہیں ناپاک کر دوں۔ میں نے تمہیں کر دیا۔ مشروب پینے کے بعد تمہارے جسم میں پلید مواد گھس چکا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اف میرے اللہ، یہ تو ایسی چڑیل نما عورت کی ہنسی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا۔ بال برف کی مانند سفید ہو گئے اور 2 دانت باہر کو نکل آئے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی 7 منحوس چہرے بھیانک کہکے لگا رہے تھے۔ اچانک ان کی زبانیں باہر کو نکل آئی اور ان سے خون ٹپکنے لگا۔ میں نے کونے میں دیکھا تو رومال ایک دفعہ پھر غائب تھا۔ اب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے میرے ساتھ مل کر وہ کھیل کھیلا تھا اور مجھے پلید کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑ گیا تھا اور زبان باہر کو نکل آئی اور گز بھر لمبی ہو گئی۔ وہ بھیانک انداز میں کہکے لگانے لگی۔ ان وحشتناک مناظر سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ اچانک یہ چڑیل غائب ہو گئی اور مہاکالی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مہاکالی کھڑا تھا۔ اور سناؤ میاں جی، کیا حال ہے؟ امید ہے اب تمہاری طبیعت صاف ہو چکی ہوگی۔ میں نے غصے سے مہاکالی کو دیکھا اور کہا، اے منوس، میں نے تمہیں ایک مرتبہ کہا ہے کہ میں تمہارا ناپاک کام ہرگز نہیں کروں گا۔ تم کسی اور سے یہ کام کیوں نہیں کروا لیتے؟ کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہو؟ میری جان چھوڑ دو اور میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔ میں شہنشاہ ظلمات کا عطا کردہ ایک خاص عمل تم پر کرتا ہوں، پلک جھپکتے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے اور در بدر ٹھوکریں کھاؤ گے۔ یہ کہہ کر مہاکالی نے فوراً کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو یک لخت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا چھٹا تو میں نے خود کو اہراموں کے نزدیک پایا۔ میں تحریر و اسرار کی سرزمین ہندوستان سے نکل کر پراسراریت کی سرزمین مصر میں پہنچ چکا تھا۔ مہاکالی نے اپنی مہاکالی طاقتوں کی بدولت پلک جھپکنے سے بھی کم وقفے میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا کر بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دیکھو اب وقت کی گردش مجھے کہاں لے جاتی ہے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کی کھوپڑی اس کے کندھوں پر نہیں تھی بلکہ اس نے کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ ایک ڈھانچے کو یوں بولتے دیکھ کر میری حالت انتہائی غیر ہونے لگی۔ خوف و دہشت سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زبان کنگ ہو کر رہ گئی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، مہران شاہ ہمت سے کام لو، تم تو کب سے سماعت کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہو، ہر چیز کا ہمت سے مقابلہ کرو،
یہ سوچ کر میرے دل کو تسلی ہوئی کہ قدرت نے ابھی میری زندگی لکھی ہے. اگر ان جادوگروں اور بدلوؤں کے ہاتھوں موت آنی ہوتی تو کب کی آ چکی ہوتی. میں نے دل میں سوچا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر تم جیسے شیطانی ٹولوں کے ہاتھوں میری موت لکھی ہوتی تو میں کب کا مر کھپ چکا ہوتا. میں ایک گھونسا مار کر تمہارا پنجر توڑ سکتا ہوں. میں نے غصے سے کہا. تم کوئی عام آدمی نہیں ہو. ڈھانچے کی کھوپڑی سے آواز نکلی. عام آدمی کسی ڈھانچے کو بولتا دیکھ کر خوف و دہشت سے فوراً مر جاتا. میں نے کئی بار خوف و دہشت کے بے شمار مناظر دیکھے ہیں. اب یہ دل دلا دینے والے منظر کو دیکھ کر وقتی طور پر میں گھبرا جاتا ہوں، مگر تم مجھے عام آدمی نہ سمجھو. میں نے اس بار بے خوف ہو کر کہا. اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ. میں نے حیران ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. ڈھانچے نے اپنی کھوپڑی اپنے کندھوں پر رکھی اور اپنے سخوانی ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا. ہاں بالکل وہی ہو تم. اب ہزاروں سال بعد میں بھی آرام کی زندگی سو سکوں گا. ہزاروں سال سے میں اپنے مطلوبہ شخص کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر میری قسمت میں مایوسی لکھی تھی. مگر اب میرے عزام مجھ سے ٹل جائیں گے. یہ بتاؤ، کیا تمہارا نام مہران شاہ ہے اور تم سرزمین ہندوستان میں پیدا ہوئے ہو؟ میں شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا. میں نے کہا، کیا تم ہزاروں سالوں سے زندہ ہو؟ ہاں، مہران شاہ میں ہزاروں سال سے زندہ ہوں اور عذاب بھگت رہا ہوں. مگر تم میرا نام اور میرے ملک کا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا. آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی آرام گاہ میں لے جاتا ہوں. وہاں میں تمہیں اپنی آپ بیتی سناؤں گا. ڈھانچے نے کہا تو میں اس ڈھانچے کے ساتھ چل پڑا. اگر کوئی عام آدمی مجھے یوں ایک ڈھانچے کے ساتھ چلتا دیکھ لیتا تو خوف و دہشت سے بے ہوش ہو جاتا، مگر میں ہر خوف سے بے نیاز ہو کر ڈھانچے کے ساتھ چل رہا تھا. چلتے ہوئے ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ڈھانچہ مجھے لے کر ایک احرام کے پاس آ گیا. جب ہم احرام کے نزدیک پہنچے تو اچانک میرے سامنے احرام کی دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگی. آؤ مہران شاہ میرے ساتھ، ڈھانچے نے مجھے کہا. میں خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں ڈھانچے کے ساتھ احرام کے اندر جانے لگا. جب ہم دیوار کے اندر چلے گئے تو اچانک ایک زناٹے سے دیوار بند ہو گئی. احرام کے اندر بھیانک تاریکی چھائی ہوئی تھی. یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں نے ڈھانچے سے کہا. اندھیرے میں ڈھانچے کی آواز مجھے سنائی دی. مہران شاہ تم آؤ تو صحیح، ابھی تاریکی تھوڑی بہت چھٹ جائے گی. ڈھانچے نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور میرے ساتھ چلنے لگا. اچانک بھیانک تاریکی میں مجھے ایک زوردار نسوانی چیخ سنائی دی. چیخ نہایت دردناک تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی عورت کو زنج کیا جا رہا ہو. میرا دل خوف سے لرزا اٹھا. میں نے ڈھانچے سے پوچھا، یہ آواز کس کی ہے؟ ایسا لگتا ہے یہاں کسی عورت کو زنج کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ ڈھانچہ میری بات کا جواب دیتا، اچانک ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی. میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے چیخ کر ڈھانچے سے پوچھا. ڈھانچہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے زور سے چلایا. بھاگو مہران شاہ، جتنی تیز بھاگ سکتے ہو. زاگونا آ چکا ہے. اس سے پہلے کہ ہم تک پہنچے ہمیں تابون دیوتا کے کمرے میں پہنچ جانا چاہیے. یہ کہہ کر ڈھانچہ بھیانک تاریکی میں بھاگنے لگا. چونکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس لیے مجھے بھی اس کی تلقین میں تیز تیز بھاگنا پڑا. اچانک مجھے ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے ڈرام سے میں گرا. ڈھانچے چونکہ اپنے زور پر تیزی سے بھاگتے جا رہا تھا اس لیے تیزی سے میرا ہاتھ اس سوہانی ہاتھ سے چھوٹ گیا. نیچے گرتے ہی میرا سر زور سے فرش سے ٹکرایا جس کی بنا پر میری زور سے چیخ نکل گئی. میں بے اختیار فرش پر بیٹھ گیا. بھیانک تاریکی میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مہران شاہ اٹھو، ہمت سے کام لو. یہ وہ گھبرانے کا نہیں ہے، ورنہ بھیانک موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اگر زاگونا یہاں پہنچ گیا تو میرے ساتھ وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے. اس لیے وہ میری جان کے علاوہ تمہارا بھی دشمن بن چکا ہے. پارٹ 2 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. ڈھانچہ کون تھا اور زاگونا ہے کون؟ مہران شاہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس کو اس کی بیوی مل جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے تاریخ دنیا ناول کے تیسرے پارٹ کا انتظار کیجیے. تیسرے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.